الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وإن تكذبوا فقد كذب من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. صدق الله مولانا العلي العظيم. اس سے پہلے والی آیات میں اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ اجمالاً ذکر فرمایا تھا. اب یہاں سے دوسرا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شروع کیا جاتا ہے، اور مقصد وہی ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کا مقصد تھا، کہ مسلمانوں پر اگر کبھی دین پر عمل کرنے میں پریشانیاں، تکلیف، مصائب، گھبراہٹ، کافروں کی طرف سے اسلام سے ہٹانے کی جتنی تدبیریں ہوں، اس کو صبر کے ساتھ برداشت کر کے دین پر عمل کرنا، اور پھر آخر میں اللہ کی طرف سے جب پکڑ آتی ہے کافروں کو تو اس کے بارے میں بتلایا گیا ہے. گویا کہ مسلمانوں کے لیے تکلیف اور مصائب پر حکم یہ ہے کہ آپ کے اندر اگر بدلہ لینے کی طاقت ہے تو بدلہ لو، اور اگر بدلہ لینے کی طاقت نہیں ہے تو صبر کے ساتھ برداشت کرو، اور اگر برداشت نہیں ہو رہا تو ہجرت کر جاؤ. لیکن حکم یہ نہیں ہے کہ آپ ڈر کر اسلام کو چھوڑ دیں. اور ایک بات تو یہ ثابت ہوتی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ جو ظالم ہوتے ہیں تباہی بعد میں انہی کی آنے والی ہے. چنانچہ اس واقعے میں آپ دیکھیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر پریشانیاں آئیں، ظلم ہوئے، آپ نے دین پر عمل کیا لیکن کفر سے دوری بنائے رکھی، تو اللہ نے ان کو کس طرح سے نوازا، اور آخر میں تباہی نمرود کی ہوئی. یہ اللہ نے اس واقعے سے اسی بات کو ثابت کیا ہے. یہی واقعہ مختلف جگہ میں اللہ نے بیان کیا، لیکن مقصد جو ہوتا ہے اللہ اس کو پیش نظر رکھتے ہیں. واقعے کا مقصد یہ ہے، چونکہ بتایا گیا تھا کہ سورہ عنکبوت کا نزول مکے کے انتہائی سخت زمانے میں، جب مسلمانوں کے اوپر حالات بہت سخت تھے، اس وقت ہوا، اور ان آیات میں اللہ نے اہل ایمان کی صبر و تسلی اور ساتھ میں کافروں کی تباہی، اللہ نے گزشتہ قوموں کے ساتھ کیا حالات کیے، کیا حالات پیش آئے، اس کو بیان فرمایا ہے. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان علماء نے لکھا ہے کہ 1000 سال کا زمانہ گزرا ہے.
حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل طوفان کے بعد عراق اور عرب کے بعض جگہ آباد ہوئی. یہاں انہوں نے ایک عظیم الشان سلطنت قائم کی، جس سلطنت کا شہر تھا بابل. سام ہی کی نسل سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ صابی مذہب سے تھے، یعنی ستارہ پرست. بڑے بڑے مندر ستاروں کے نام پر بنا رکھے تھے، اور ان میں ستاروں کی فرضی شکلیں جو ان کے ذہنوں میں ہوتی تھیں، ان کی مورتیاں ڈال کر اپنے عبادت خانوں میں چھوڑ رکھا تھا. یہ ان مورتیوں کو قاضی الحاجات، یعنی اپنی حاجتوں کو پورا کرنے والا اور تکلیفوں کو دور کرنے والا، رزق دینے والا، یہ اپنی مورتیوں کو سمجھا کرتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جب نبوت سے سرفراز فرمایا اور کہا کہ جاؤ قوم کو توحید کی دعوت دو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کے دلائل دیے. ان دلائل کو اللہ نے یہاں آیات میں بیان کیا کہ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ، کہ وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم نے اپنی قوم سے کہا اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، واتقوه، اور اللہ سے ڈرو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھتے ہو، اگر تم سمجھ رکھتے ہو. گویا کہ معلوم یہ ہوا کہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بت، اپنے ہاتھوں سے مٹی سے بنایا کچھ بہرحال رہے گی تو وہ مٹی ہی. اسی طرح اگر پتھروں کو تراش کر آپ نے کوئی شکل دی تو رہے گا تو وہ پتھر. اس کے اندر معبود بننے کی صلاحیت کہاں سے آ گئی؟ اللہ فرماتے ہیں اگر تم سمجھ رکھتے ہو تو سمجھو کہ مٹی مٹی رہے گی اور پتھر پتھر رہے گا. یہ جو تم نے عقیدے بنا رکھے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ یہ محض من گھڑت بے بنیاد باتیں ہیں. یہ جنہیں تم اللہ کو چھوڑنے میں پوجنے میں لگے ہوئے ہو کہ تمہیں یہ روزی دیں گے، یا روزی کے یہ خود مالک نہیں ہے، اور جو ذات خود مالک نہ ہو وہ دوسروں کو کیسے دے سکتا ہے؟ لہذا روزی بھی اللہ سے مانگو. تکلیفیں آئی ہیں اس کو دور کرنے کا ذریعہ بھی اللہ کو سمجھو. یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آیت میں اگر غور کریں تو آپ کو احساس ہوگا کہ دیکھیے عبادت یا اپنی تمام تکلیفوں کا مالک ان پتھروں کو یا مٹیوں میں سمجھنا، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک کھلی گمراہی ہے. دیکھو اگر عقل سے سوچا جائے تو جو خود بنے ہیں وہ دوسروں کی کیا بنا سکتے ہیں؟ اگر ایک معقول معتدل ذہن رکھنے والا آدمی سوچے تو جس کو اللہ نے بنایا مٹی کو اور پھر مٹی سے بت تم نے بنائے تو وہ کس طرح سے حاجتیں پوری کر سکتے ہیں؟ دوسری وجہ یہ ہے آدمی ڈرتا ان لوگوں سے ہے کہ جس سے روزی کا تعلق وابستہ ہو. تو مٹی سے یا پتھروں سے کس طرح روزی کا تعلق وابستہ ہو سکتا ہے؟ اسی طرح آدمی ڈرتا اس سے ہے کہ جس کے پاس بار بار آنا جانا ہوتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ تو تمہیں ان مٹی والوں کو حساب دینا ہے نہ پتھر والوں کو حساب دینا ہے، تم سب کو لوٹ کر جانا ہے اللہ کے پاس. تو حضرت ابراہیم نے فرمایا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ. ان پتھروں سے مٹیوں سے مت ڈرو اور اپنا رزق اللہ کے پاس سے تلاش کرو. اب دیکھیے ہمارے ذہن میں جب بات رزق کی آتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ رزق کا مطلب یہ ہے کہ کھانے پینے کا انتظام ہو جائے. یہ بہت چھوٹا مفہوم ہے رزق کا. رزق کا مطلب یہ ہوتا ہے
کہ پیدا ہونے سے لے کر انتقال تک جن چیزوں کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے اس کو رزق کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو صحت کی ضرورت ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک رزق ہے۔ اسی طرح آپ کو عزت کی ضرورت ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے رزق کے طور پر۔ آپ کو کپڑے کی ضرورت ہے، اچھے مکان کی ضرورت ہے، آپ کو زندگی گزارنے کے لیے کھانا کھانے کی ضرورت ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک رزق ہے۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ رزق مکمل کا مکمل جس کی انسان کو ضرورت پڑتی ہے، عزت کی ضرورت ہے، مال کی ضرورت ہے، گھر کی ضرورت ہے، رہنے سہنے کے لیے مکان کی ضرورت ہے، اور زندگی گزارنے کے لیے کھانے کی ضرورت ہے، تمام چیزوں کا تعلق اللہ کے پاس ہے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا اپنا رزق اللہ کے پاس سے تلاش کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ جو آدمی مکمل دیندار ہوگا، مسلمان ہوگا، وہ روزی کے لیے کبھی پریشان نہ ہوگا۔ اس کو اگر روزی کی ضرورت ہوگی وہ اللہ سے دریافت کرے گا۔ اللہ جو کائنات کے نظام کو چلانے والے ہیں وہ اس کے لیے روزی کا انتظام کس طرح سے کریں گے؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، جہاں سے گمان بھی نہ ہوگا اللہ وہاں سے کھلا دیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ رزق دینے والے، روزی دینے والے، صحت دینے والے، عافیت دینے والے، عزت دینے والے، ذلت دینے والے، سب کے سب اللہ رب العزت والجلال ہیں۔ اسی کو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ پتھروں سے روزی مانگتے ہو، مٹی سے روزی مانگتے ہو، جن کے پاس خود روزی نہیں ہے وہ تمہیں روزی کہاں سے دے سکتے ہیں؟ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ، تم اسی کی عبادت کرو اور اسی کا شکر ادا کرو، اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ مر جائیں گے تو یہ پتھر پوچھیں گے، نہیں، الیہ ترجعون، تم سب کو لوٹ کر حساب اگر دینا ہے تو وہ اللہ کے پاس آ کر لوٹ کر دینا ہے۔ لہذا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈر ہو تو خوف خدا ہو۔ اگر ڈرنے کے لیے کوئی ذات ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے، ان مٹی اور پتھروں سے ڈر کر کیا حاصل؟ اس کے بعد حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ دیکھو میں تمہیں دیندار بنانے کی کوشش کر رہا ہوں، اگر تم مجھے جھٹلاتے ہو تو میرا کوئی نقصان نہیں ہے، اگر میری بات تم نہیں مانتے تو نقصان میری اپنی ذات کا نہیں ہے۔ فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، تم سے پہلے جو امتیں، قومیں گزری ہیں انہوں نے بھی اپنے انبیاء کو جھٹلایا۔ اگر تم مجھے جھٹلا رہے ہو یا جھٹلاؤ گے تو میرا کوئی نقصان نہیں ہے، میرا کام کیا ہے؟ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، پیغمبر کا کام، داعی کا کام، بات صاف طور پر، کھلے طور پر پہنچا دینا ہے۔ مانو گے تو آمنا صدقنا، بہت اچھی بات، نہیں مانو گے تو تم سے پہلے بھی بہت سی قومیں اپنے رسولوں کو، اپنے داعیوں کو جھٹلا چکی ہیں۔ یہاں ایک بات جو بہت صاف طور پر عرض کر دینی ہے وہ یہ کہ جو پکا سچا مومن ہوتا ہے اس کو کبھی روزی کی تنگی نہیں آتی۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ روزی ہو یا رزق ہو، کچھ بھی ہو، یہ تمام کا تمام دیندار لوگوں کو ملا کرتا ہے۔ اگر یہی بات ہم آپ سے باہر نکل کر کہیں اور کہیں کہ دیکھو دیندار بن جاؤ، اللہ روزی کا انتظام فرمائیں گے، تو کہیں گے لوگ کہ دیکھو یہ کہہ رہے ہیں کہ ساری روزی کا انتظام دیندار بننے پر ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ جو لوگ دیندار ہوتے ہیں انہیں کبھی روزی کی تنگی نہیں ملتی، تکلیفوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، اگر ہوتا بھی ہے بطور آزمائش تو اللہ ان کو صبر بھی دیا کرتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ دیندار ہوتے ہیں ان کو اللہ سے لینے میں آسانی ہوتی ہے، اور اگر کوئی آپ کی یہ بات جھٹلائے کہ کیا کہہ رہے ہو تو اس سے بھی کوئی آپ اپنے دل پہ فرق نہ لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم نے یہی دعوت دینے کے بعد فرمایا تھا
کہ تم سے پہلے بھی لوگوں نے جھٹلایا، اور کام ہمارا یہ ہے کہ بتلا دیں کہ اللہ عزت دینے والے، رزق اور ذلت کے مالک اور زندگی اور موت کے مالک تمام کے تمام اللہ ہیں۔ اس مضمون کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے میں اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ مسلمان اگر تکلیفوں میں ہوں، پریشانیوں میں ہوں، تو صبر سے کام لیں، اور جو لوگ ظلم کر رہے ہیں ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ ظالم دنیا میں ہمیشہ پنپا نہیں کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور ہم نے ابراہیم کو بھیجا جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا اللہ کی عبادت کرو اور اللہ سے ڈرو، یہی بات تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھ سے کام لو۔ انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوه واشکروا له الیہ ترجعون۔ جو کچھ تم کرتے ہو وہ یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر تم بتوں کو پوجتے ہو اور جھوٹی باتیں گھڑتے ہو، یقین جانو کہ اللہ کو چھوڑ کر جن جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ تمہیں رزق دینے کا کوئی اختیار نہیں رکھتے، اس لیے رزق اللہ کے پاس تلاش کرو۔ رزق کا مفہوم ذہن میں رہنا چاہیے، صرف کھانا پینا نہیں ہوتا، لہذا اللہ کی عبادت کرو اور اس کا شکر ادا کرو، اسی کے پاس یعنی اللہ کے پاس تمہیں لوٹایا جائے گا، واپس لوٹایا جائے گا۔ وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اور اگر تم مجھے جھٹلا رہے ہو تو تم سے پہلے بہت سی قومیں جھٹلانے کا طریقہ اختیار کر چکی ہیں، اور رسول پر اس کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ رسول صاف صاف بات پہنچا دے۔ سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک۔